ویلکم بیک۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت میں تحریک انصاف کے احتجاج کے بعد بانی پی ٹی آئی سمیت پارٹی رہنماؤں کارکنوں کے خلاف اسلام آباد میں 8 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ مقدمات میں بشرا بی بی، علی امین گرناپور، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص نامزد کیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کی مقامی قیادت سمیت ہزاروں نامعلوم افراد بھی مقدمے میں نامزد ہیں۔ مقدمات میں انسداد دہشت گردی، اسمبلی ایکٹ، پولیس پر حملوں، اغوا کار سرکار میں مداخلت، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی دفعات بھی شامل ہیں۔ ایف آئی آر تھانہ شہزاد ٹاؤن، سہالہ، بنی گالہ، کہنا، شمس کالونی، ترنول، نون، نیلور میں درج کی گئی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو چیک کرنا چاہیے کہ بشرا بی بی کہیں 2 نمبر گیم تو نہیں کھیل گئیں، دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ سنجانی میں بیٹھنے پر بانی پی ٹی آئی اور پارٹی لیڈرشپ راضی تھی۔ یہ سنجانی بیٹھ جاتے تو انٹرنیٹ، سڑکیں بند نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو تو بشرا بی بی کا تہہ دل سے مشکور ہونا چاہیے۔ بشرا بی بی کی ضد پر کے پی سے آنے والے ڈی چوک پر حملہ آور ہوئے، پھر کپڑے، گاڑیاں، جھنڈے چھوڑ کر بھاگے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ بشرا بی بی فرار ہو گئی، گنڈاپور کارکنان کے ہاتھوں سارا دن رول گیا، پی ٹی آئی کی کمٹمنٹ برباد ہو گئی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی نے پارٹی کی موجودہ قیادت سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا اگر پی ٹی آئی کی قیادت بشرا بی بی کی ضد کے آگے بانی پی ٹی آئی کی بات نہیں منوا سکی تو اسے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی غیر سیاسی خاتون ہیں، انہوں نے ضد بھی کی تو کیا پارٹی لیڈرشپ اتنی کمزور تھی؟ اس میں بشرا بی بی کا قصور نہیں، لیڈرشپ نے فیصلے کرنے تھے۔ شوکت یوسفزئی نے مزید کہا کہ علی امین اور بشرا بی بی ورکرز کو وہاں تک لے گئے، باقی لیڈرشپ نظر نہیں آئی۔ پارٹی لیڈرشپ میں اگر اختلافات تھے تو احتجاج کیوں پلان کیا گیا؟ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی فسطائیت کا تو سب کو پتہ تھا، اگر اٹک پر ہی بیٹھ جاتے تو 2 دن بعد حکومت گھٹنے ٹیک دیتی۔ پی ٹی آئی رہنما نے یہ بھی کہا کہ ہمارے کارکن گولی کھانے نہیں، احتجاج کرنے اسلام آباد آئے تھے۔ سیاسی کارکنوں کے ساتھ حکومت کا ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شوکت یوسفزئی نے مزید کہا کہ بشرا بی بی کا یہی بڑا کارنامہ ہے جو لوگوں کو لے کر گئی، آگے فیصلہ لیڈرشپ نے کرنا تھا۔ ان کا کہنا تھا پی ٹی آئی مقبول سیاسی جماعت ہے، سیاسی لیڈرشپ کو آگے لانے کی ضرورت ہے۔ آپ کی بات کوئی نہیں مان رہا تو اسی وقت استعفیٰ دیتے، ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کا کہنا ہے کہ آئی سی سی سے مسلسل رابطے میں ہیں، امید ہے چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھارت میں جا کر کھیلیں اور وہ پاکستان میں نہ کھیلیں۔ امید ہے چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی، جو فیصلہ ہوگا پاکستان کے لیے بیسٹ کر کے نکلیں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ قذافی اسٹیڈیم انٹرنیشنل معیار کا ہو گیا ہے۔ اسٹیڈیم کی تعمیر نو کا کام 10 اکتوبر کو شروع ہوا تھا۔ اسٹیڈیم کی گنجائش 35 سے 40 ہزار تک ہو جائے گی۔ شائقین کرکٹ کا ویو بہت بہتر ہو جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ میں چاہتا تھا راولپنڈی کا اسٹیڈیم بھی ساتھ تیار ہوتا، مجھے پنڈی اسٹیڈیم کی رپورٹ پہلے مل جاتی تو کچھ بہتر ہوتا۔ ساری صورتحال دیکھ کر آئی سی سی اجلاس سے بہتر چیز لے کر نکلیں گے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے مستقبل پر غور کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی بورڈ میٹنگ جمعے کو شیڈیول ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تیسرا اور فیصلہ کن ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں دونوں ٹیموں نے ایک ایک میچ جیتا ہے۔ فیصلہ کن میچ سے قبل پاکستانی فاسٹ بالرز احمد دانیال اور شاہنواز دھانی انجرڈ ہو چکے ہیں۔ قومی ٹیم میں عباس آفریدی اور جہانداد خان کو شامل کیا گیا ہے۔ لاہور سے خبر ہے، جہاں مانگا منڈی کے علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ڈولفن اہلکار محمد عظیم جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ڈولفن اہلکار مانگا منڈی میں اپنی بھائی کی دکان پر تھا، جہاں اس کا کسی سے جھگڑا ہوا۔ اس موقع پر نامعلوم شخص کی فائرنگ سے ڈولفن اہلکار محمد عظیم موقع پر ہی جاں بحق ہوا، جبکہ اس کا بھائی زخمی ہوا تھا۔ عظیم کے زخمی بھائی کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ فائرنگ کرنے والا شخص موقع سے فرار ہو گیا۔
نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریٹائرڈ جنرل کیتھ کیلوگ کو روس اور یوکرین کے حوالے سے خصوصی مندوب کے طور پر مقرر کر دیا ہے۔ کیتھ کیلوگ ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کونسل کے چیف آف اسٹاف رہ چکے ہیں۔ اب یوکرین میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے اہم مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ جنرل کیلوگ نے پہلے ہی روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ایک منصوبہ پیش کر چکے۔ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ صدر بننے کے بعد پہلے ہی دن اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ نامزدگی کے بعد کیتھ کیلوگ نے میڈیا سے گفتگو میں روس اور یوکرین کے ساتھ مذاکرات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس کے ذریعے ہی جنگ کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ وہ اس بات کے حامی ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی بات چیت کی جائے تاکہ اس تنازع کو پرامن طریقے سے حل کیا جا سکے۔